صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، دشمن سے حفاظت کی دعائیں۔ اس حوالے سے جو دشمن سے حفاظت کے لیے دعائیں ہیں، سنن نبی داؤد میں یعنی جو حدیث مبارکہ میں مروی ہے دعا، سب سے پہلی وہ میں عرض کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ ہم تجھ کو دشمن کے مقابل کرتے ہیں اور ہم اس بات کی درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھ، یعنی دشمن کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ پہلی دعا ہے۔ دوسری، اللہم الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل۔ اللہم الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق عافنی ولا تسلطن احدا من خلقک علی بشیء لا طاقت لی بہ۔ عافنی ولا تسلطن احدا من خلقک علی بشیء لا طاقت لی بہ۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی حدیث مبارکہ کی کتاب، اس میں روایت، اے اللہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے رب، مجھے عافیت عطا فرما، اپنی مخلوق میں سے کسی کو مجھ پر مسلط نہ فرما جسے سنبھالنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک دعا مروی ہے، روایت کی گئی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت ابتلا سے، بدبختی کے پکڑ لینے سے، بری قضا سے اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے۔ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی دشمنوں سے حفاظت کی دعا ہے۔ اسی طرح سنن الکبریٰ، اس میں بھی یہ ایک دعا مروی ہے، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اے اللہ ہمارے ان دشمنوں کے درمیان اختلاف ڈال دے، ان کے قدموں کو ڈگمگا دے اور ان پر اپنا وہ عذاب نازل فرما کہ جسے تو مجرم قوم سے واپس نہیں لوٹاتا۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ وہی ہیں، خاص طور پر جو پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان دشمنوں کے لیے تو خاص طور پر یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں جو دعا موجود ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہ ہمارے عیب ڈھانپ دے اور ہمارے خوف و خطرات سے ہمیں امن دے۔ تو یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا، یا قدیم الاحسان یا من احسانہ فوق کل احسان، یا قدیم الاحسان یا من احسانہ فوق کل احسان، یا مالک الدنیا والآخرہ، یا مالک الدنیا والآخرہ، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا من لا یعجزہ شیء، یا من لا یعجزہ شیء ولا
ولا يتعاظمه شيء ولا يتعاظمه شيء انصرنا على أعدائنا هؤلاء وغيرهم وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة عاجلا وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة عاجلا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمیشہ سے احسان فرمانے والے، اے وہ ذات کہ جس کا احسان ہر نیکی پر غالب ہے، اے دنیا و آخرت کے مالک، ہمیشہ کے لیے زندہ اور قائم رہنے والے، اے جلال و اکرام والے، اے وہ ذات کہ جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور نہ کوئی اس سے عظیم ہو سکتی ہے، ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، جلد پہنچنے والی تمام قسم کی عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمیں ان پر غالب فرما۔ اور صحیح مسلم میں جو دعا مذکور ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا جس طرح تیری مشیت ہو، جس طرح تیری رضا ہو۔ تو یہ دعائیں خصوصاً اسلام کے دشمنوں اور مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو اللہ سبحانہ وتعالی تمام امت مسلمہ، تمام مسلمانوں کو، اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی واقعتاً جان کا دشمن ہے، بلا وجہ جانی دشمن بن چکا ہے اور بغض حسد کینہ رکھتا ہے اور جان کے بھی درپے ہے، عزت کے درپے ہے، تو پھر اس کے لیے بھی بامر مجبوری اپنی جان اور عزت آبرو کی حفاظت کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ خود معمول بنائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت کی بھلائیوں کا فائدے کا باعث ہوگا، باعث نجات ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کائنات کے لیے رحمت اور عفو و درگزر کا مظہر کون ہو سکتا ہے؟ آپ ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ آپ ہی کی رحمت للعالمین کا تصدق ہے، صدقہ ہے کہ ساری کائنات جو ہے یہ بنائی گئی، اس کائنات کو سجایا گیا، انسان کو تخلیق فرمایا گیا، اس کائنات کو تخلیق فرمایا گیا، اور پھر ساری انسانیت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم اپنے اپنے عہد مبارکہ میں اپنے اپنی قوموں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر تشریف لاتے رہے۔ جو انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی دعوت کو قبول کرتے گئے، وہ ایمان والے بنتے گئے، وہ اس دنیا میں بھی کامیابی پا گئے اور آخرت میں بھی بھلائی اور کامیابی اور نجات ان کا انعام بن گیا، ان کا صلہ بن گیا۔ لیکن جن لوگوں نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کا انکار کیا، اللہ کی طرف سے جو وہ پیغام لے کر آئے، جو تعلیمات لے کر آئے، جو کتب، جو صحائف لائے، جو شریعت لے کر آئے، ان کا انکار کیا، تو پھر وہ راندہ درگاہ الہی ہو گئے، وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہوئے، وہ منکرین میں شامل ہو گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں قرآن کی زبان میں وہ کفار میں شامل ہو گئے۔ کفر کا معنی یہی ہے، انکار کرنا۔ تو یوں جنہوں نے انکار کیا، جو کفار میں شامل ہوئے، وہ اس دنیا میں بھی برباد ہوئے، حتیٰ کہ پہلی امتوں کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اکثر جو امتیں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ وہ مختلف صورتوں میں، کسی پر پتھروں کی بارش، کسی پر آگ کی بارش، کسی قوم کی شکلیں جو ہیں بندر کی طرح بنا دی گئیں، کسی کی شکلیں خنزیر کی طرح بنا دی گئیں، کوئی بستی ایسی ہے کہ جس کو اوپر لے جایا گیا اور اوپر لے جا کر فرشتوں نے پلٹ دیا۔ تو یوں مختلف قسم کے عذاب، حتیٰ کہ پہلی قوموں کے لوگ گناہ کرتے تھے، ان کے پیشانی پر وہ گناہ لکھا جاتا تھا، ان کے گھروں کے دروازے پر وہ گناہ لکھا جاتا تھا۔ پہلی امتوں میں اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا، جتنا کپڑا ناپاک ہوتا اس کو کاٹنا پڑتا، اس کو علیحدہ کرنا پڑتا۔ قربان جائیے،
اپنی قسمت پر رشک کیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور عفت پر قربان جائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم گناہ گاروں کے درمیان ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ملا۔ کنتم خیر امہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے خیر امہ فرما دیا، سب سے بہتر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فرمایا، ہم گناہ گاروں کے لیے فرمایا، امتم وسطا فرما دیا۔ اور جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں کے لیے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فرمایا کہ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کے لیے شہید ہیں، گواہی دینے والے ہیں، وہیں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی اعزازات سے نوازا، عظمتوں سے نوازا۔ کن کے صدقے میں؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ وہ امتیں پہلی گناہ کرتی، ان کے چہروں پر، پیشانیوں پر لکھا جاتا، گھروں کے دروازوں پر لکھا جاتا، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ کن کے صدقے میں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ ہم گناہ، ہمارے کپڑے ناپاک ہوں، ہمارے لیے حکم ہے کہ بس انہیں دھو لیا جائے، اور 3 مرتبہ جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق دھویا جائے تو پھر کپڑے ہمارے پاک ہو جاتے ہیں، ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، ان کو پھینکنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے۔ یہ تو چند ایک مثالیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ پر کفار مکہ نے ظلم و ستم کیے، آپ برداشت کرتے گئے، صبر و تحمل کا مظاہرہ فرماتے گئے، ان کے لیے دعائیں فرماتے گئے۔ طائف والوں نے آپ پر مظالم کے پہاڑ توڑے، بچوں کو پیچھے لگا دیا، خون سے لہو لہان ہو گئے، لیکن اسلام کی خاطر چونکہ آپ وہاں گئے اور تشریف لے گئے اور دین اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی۔ وہ پہاڑوں کے فرشتے آئے، عرض کیا ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہم پیس کر رکھ دیں، آپ نے فرمایا نہیں، دعائے رحمت فرمائی۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے دشمنوں کو بھی، لیکن وہ دشمن کہ جو دین کی خاطر جو آپ کو اذیت پہنچاتے تھے، آپ دین کی خاطر ان تکالیف کو برداشت کر لیا کرتے تھے، لیکن اس معاملے میں ایک چیز لازمی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے دشمن کہ جنہوں نے سب و شتم کیا، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برے الفاظ استعمال کیے، دشمنی کی اس حد تک بڑھ گئے کہ ذاتی دشمنی تک پہنچ آئے، ان کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جو سورہ احزاب میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ملعونین ہیں، ملعون ہیں، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور دردناک طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں اسلام کے لیے نہیں بلکہ ذات کے دشمن بن گئے اور پھر بہت ہی زیادہ برے الفاظ استعمال کرنے لگے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں وہ واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو قتل کر دو۔ ایک نابینا صحابی، ان کی جو لونڈی تھی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس کو کون واصل جہنم کرے گا؟ تو وہ نابینا صحابی اس لونڈی کو بارہا منع کرتے رہے لیکن وہ نہ رکی، تو ایک رات خود ان نابینا صحابی رضی اللہ عنہ نے اس لونڈی کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اسی طرح ایک اور گستاخ رسول کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے واصل جہنم کیا۔ جس صحابی نے واصل جہنم کیا، اب وہ جو واصل جہنم ہوا، جو گستاخی کرنے والا تھا، اس کا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ صحابہ کرام سے بدلہ لینے کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ساری صورتحال پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس معاملے میں تو 2 بکریاں بھی آپس میں سینگ نہیں لڑاتی، یعنی یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملے میں جانوروں کو بھی کوئی تکلیف نہیں، جانور بھی اس پر راضی ہیں کہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتا ہے اس کی سزا یہی ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں موجود ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کرے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تفسیر در منصور میں موجود ہے کہ اس کو قتل کر دو۔
بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی طور پر جو شان میں گستاخی کرے گا اور اس طرح کے تنقیص کے الفاظ بولے گا اس کی تو سزا یہی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اگر چاہیں کسی کو معاف فرما دیں وہ ان کا حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر اوقات اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ فتح مکہ اس سے بڑھ کر اور کون سی مثال ہوگی معافی کی، کہ وہ جانی دشمن جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں 10 سال سخت تکالیف پہنچائیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت زیادہ تکالیف پہنچائیں، حتیٰ کہ 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی اور پھر مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کرنا پڑی۔ ان تمام لوگوں کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیں گے انہیں بھی امان ہے۔ لیکن اس موقع پر بھی، فتح مکہ کے موقع پر بھی، ابن خطل جو تھا، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے تنقیص کی تھی، گستاخی کی تھی، وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا کہ شاید میں بچ جاؤں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واصل جہنم کر دو۔ سبھی لوگوں کے لیے رحمت ہے، عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا جا رہا ہے، بڑے بڑے دشمنوں کے لیے، لیکن چونکہ اس نے اس دشمنی میں ساری حدیں کراس کر دی تھیں، وہ ہجو کیا کرتا تھا، یعنی اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقیص کیا کرتا تھا، گستاخی کیا کرتا تھا، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرما دیا کہ چاہے یہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اس کو واصل جہنم کر دو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیا۔ ہاں، باقی جو لوگ تھے جو تنقیص میں اور گستاخی میں اس حد تک، ذاتی حد تک نہیں پہنچے تھے کہ جو اشعار میں معاذ اللہ برے الفاظ بکتے ہوں یا اس طرح کا معاملہ کرتے ہوں، انہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا حق تھا کہ وہ جسے چاہیں معاف فرما دیں، اور جو تنقیص میں اس حد تک گزر چکا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو اس سے تکلیف پہنچی ہے، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصل جہنم کرنے کا اس کو صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکم فرمایا کرتے تھے۔ آج امت کے لیے کیا ہے؟ امت کے لیے یہی ہے، سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے، حتیٰ کہ میں کسی بھی نبی کی گستاخی کرے، اور خصوصاً پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے اور پھر امت اس کا بدلہ نہ لے، تو فرمایا پھر اس امت کو مر جانا چاہیے۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہماری کروڑوں جانیں قربان، ہماری نسلیں قربان، سبھی مسلمان قربان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو یہ کائنات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوں تو یہ کائنات نہ ہو، اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے تصدق سے عالم اسلام کو عزتیں اور سربلندیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا محمد اقبال صاحب نے، اور پھوڑے پھنسی وغیرہ جو گردن پر یا دیگر جسم کے حصوں پر نکل آتی ہیں ان کا وظیفہ پوچھا ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، اگر بھی کسی بھی شخص کے پھوڑا پھنسی ناسور ہو گیا ہو، زخم حتیٰ کہ ہو گیا ہو، وہ کسی طرح اچھا بھی نہ ہو رہا ہو، تو 7 دن تک 300 مرتبہ روزانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک یا رقیبو یا رقیبو یہ پڑھ کر اس پھوڑے پھنسی زخم ناسور وغیرہ پر دم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ پھوڑا پھنسی زخم ناسور وغیرہ اچھا ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دعا جو صحیح مسلم میں ہے، اس کو پھوڑے پھنسی یا زخم پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ مریضوں کے لیے پڑھا کرتے تھے، اپنا لعاب دہن مبارک لگایا کرتے، مدینہ طیبہ کی مٹی لگایا کرتے۔ بسم اللہ تربت ورضنا برقیقۃ بعدنا، بسم اللہ تربت ورضنا برقیقۃ بعدنا
लियुशफ़ी बिही सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना, लियुशफ़ी बिही सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना। तर्जुमा ये अल्लाह के नाम से हमारे मुल्क की ज़मीन की मट्टी है, हमारे बाज़ का लुआब है, ताकि हमारा मरीज़ अल्लाह के हुक्म से शिफा पा जाए। तो इन दो वज़ाइफ़ को आप मामूल का हिस्सा बनाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा अता फ़रमाएगा। मोहम्मद अशरफ साहिब हैं, ग़ैबी मदद के लिए वजीफ़ा पूछा है। जी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही मदद फरमाने वाला है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को आप याद कीजिए। वो नमाज की शक्ल में हो सकता है, तिलावत कुरान करीम की शक्ल में, दुरूद पाक की शक्ल में, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो दुआ मांगी जाए वो पूरी होती है। और ख़ुसूसन अगर आप चाहें कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह की मदद हासिल करना चाहते हैं, तो दुरूद तुनज्जीना को कोशिश कीजिए, याद कर लीजिए और उसको कसरत से पढ़ते रहा करें। अगर हो सके तो 1001 मरतबा एक दिन में या 2-3 दिन में पढ़ लें, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला मेरे मामले में ग़ैबी मदद फरमाए। तो इंशाअल्लाह आप की अल्लाह सुब्हानहु व तआला लाज़मी तौर पर हर बंदे की मदद फरमाने वाला आपकी भी मदद फरमाएगा। मिसिस सालेह साहिबा हैं, क्या कहती हैं कि क्या औरत नमाज तस्बीह पढ़ सकती है? जी बिल्कुल, घर में ख़वातीन जो हैं वो नमाज तस्बीह पढ़ सकती हैं। हाफिज़ मोहम्मद साहिब हैं और इन्होंने कहा प्रोग्राम बहुत अच्छा, जी शुक्रिया। हमारी एक और लिसनर हैं, इन्होंने कहा कि शोहर जो है वो शक बहुत करता है, उसके लिए वजीफ़ा जी उसके लिए ये है कि आप या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु इसको कसरत से पढ़ें और दुरूद पाक वल आखिर तादाद में पढ़ें और दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी फ़रमाएगा। किरण मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, ये कहती हैं कि मोहरों के दर्द के लिए वजीफ़ा बता दें। जी मोहरों के दर्द का मैं वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, कल भी हमने ये बताया था। ज़ैतून के तेल पर सूरह कहफ़ एक मरतबा पढ़ें और पढ़ कर दम कर दें और फिर उस ज़ैतून के तेल से मालिश करते रहें, इंशाअल्लाह मुस्तकिल इफ़ाक़ा होगा। तो ज़ैतून के तेल पर सूरह कहफ़ पढ़ें एक मरतबा और दम करेंगे, वो तेल जो है उसे मालिश करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर शिफा अता होगी। लाल मोहम्मद साहिबा इन्होंने हमें ज्वाइन किया, ये कहते हैं कि जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। जी आमीन। और कहते हैं कि आप वज़ाइफ़ और दुआएँ बताते हैं, इनसे भी उम्मत मुस्लिमा का फ़ायदा होता है। वज़ाइफ़ की और दुआओं की किताब का नाम पूछा, किताब शिफ़ा है, हमारे मदीना फ़ाउंडेशन की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और कहते हैं कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए। आपने प्रोग्राम को पसंद किया, अपने फ़ीडबैक से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम व्यूवर्स, तमाम लिसनर्स का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को समाअत करते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, अपने फ़ीडबैक से, पसंदीदगी से हमें आगाह करते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। नाज़रीन व सामाईन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इंशाअल्लाह कल सुबह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम याद इलाही में अपने मेज़बान मोहम्मद लुक़मान रज़ा और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना